ناظرین، بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے ڈاکٹر ثاقب انصاری کے ساتھ تھیلیسیمیا کے متعلق. آئیے بات چیت کا سلسلہ آگے بڑھائیں. ڈاکٹر صاحب، جیسے کہ بات ہو رہی تھی تھیلیسیمیا کی، اور آپ نے بتایا تھا کہ اگر شناختی کارڈ کے اوپر یا بے فارم کے اندر اس چیز کو مینشن کر دیا جائے تو دیٹ وڈ بی اے بیٹر آپشن کہ نکاح نامے میں ہم اس شخص کو ایڈ کریں. اسی حوالے سے میں ایک چیز اور آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ بے شمار ایسے جوڑے ہیں جن کی شادی ہو چکی ہے، دو مائنر مطلب آپس میں جوڑا بنا چکے ہیں، اور اس کے علاوہ کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ بہت ساری جگہوں پر بڑی پیچیدگیاں بھی آ جاتی ہیں. مطلب رشتہ طے بھی بہت ساری چیزوں کو دیکھ کر ہوتا ہے، حسب نسب سب کچھ، تو کافی پیچیدہ ہو جاتا ہے کہ اس طرح کا رشتہ اگر بن گیا ہو تو اس چیز کو تبدیل کرنا، یا اگر ہونے جا رہا ہے تو روکنا. بالکل. اس حوالے سے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ اگر خدا نخواستہ ایسا کوئی جوڑا بن جائے جو دونوں مائنرس ہوں آپس میں، تو کیا ان میں آنے والی اولاد کو اس بیماری سے محفوظ رکھا جائے؟ یہ ممکن ہے؟ اس میں ایک سچویشن اور ایڈ کر دوں. آپ بھی اس عمر سے گزرے ہیں اور ہم بھی اس عمر سے گزرے ہیں. اگر دل کا معاملہ ہو جی تو بھی بالکل خاصا مشکل ہو جاتا ہے مشکل ہو شادی جاتا روکنا. پھر آپ وہ کہتے ہیں چاہے کچھ بھی ہو ہمیں شادی کرنی ہے. جی تو وہ بھی ہمیں یہ کیسز ملتے رہتے ہیں. تو اکرم صاحب، میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ ہم ایک مشہور انگریزی کا وہ مقالہ ہے کہ ڈونٹ ری انوینٹ دا ویل، کہ ہم ویل ہی اگر ہم ہر چیز دوبارہ سے ایجاد کیوں کریں. جو دنیا میں پریکٹسز اسٹیبلش ہیں، جن ممالک میں جن چیزوں کو کر کے آپ کامیاب ہوئے ہیں ان کو پریکٹس کیا جائے. آپ کے سوال کا جواب دینے سے ایک اسٹیپ پہلے میں ایک اور بات یہ کہوں گا کہ انگلستان میں، کینیڈا میں ایشین خاتون جب پریگننسی کے ٹائم پہ بکنگ کے لیے اپنی گائنیکالوجسٹ کے پاس جاتی ہیں جی تو ان کا ان کے ہسبینڈ کا ہیموگلوبینوپیتھی اسکریننگ ہوتی ہے. ان کو چیک کیا جاتا ہے کہ بیکاز دس از ہائی رسک بیلٹ، دے بلانگس ٹو ایشین کنٹری. ان کا ان ممالک سے تعلق ہے کہ جہاں پہ پر تھیلیسیمیا، ہے. سکل سیل ڈیزیز، یہ ماروثی بیماریاں جو ہیموگلوبینوپیتھی جس کو ہم کہتے ہیں، یہ زیادہ ہیں. جی تو اس کو اسکرین کیا جانا چاہیے. اسی طرح کینیڈا میں اور انگلینڈ میں، اور جس طرح سے باقی گریس اور اٹلی کا بار بار ہم مثال دے رہے ہیں، سائپرس کی جہاں تھیلیسیمیا کو اسکرین کیا گیا، وہاں پہ ایشین بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کو بھی ہیموگلوبینوپیتھیز کے لیے اسکرین کیا جاتا ہے. جی تو بھائی ان ممالک میں اگر ہمارے بچوں کے لیے یہ کیا جا رہا ہے تو ہمارے اپنے ممالک میں یہ کیوں نہیں ہو رہا؟ ایٹ دا ٹائم آف بکنگ ہماری گائنیکالوجسٹ سے میری اپنی بہنوں سے یہ اپیل ہے کہ وہ جب دیکھیں کہ ان کے جو خاتون ان کے پاس بکنگ کے لیے آئی ہیں ان کو اینیمیا ہے اور مائکروسیٹک ہائپوکرومک ہے، ایم سی وی اور ایم سی ایس، تھوڑا سا میں ٹیکنیکل بات استعمال کرنی پڑ رہی ہے مجھے، آئی ایم جی سوری. اگر ان کا کم ہے تو فوراً ان کے ہسبینڈ کا ہیموگلوبن الیکٹروفورسس کرائیں. ایران میں یہ پریکٹس ہوتی ہے. اس کا ایک تو یہ فائدہ ہے کہ عورتوں میں آئرن کم ہونے کی وجہ سے تھیلیسیمیا مائنر مس ہو جاتا ہے رپورٹ میں، اور مردوں میں آئرن ڈیفیشنسی اتنی ہوتی نہیں ہے، جی ان میں اینیمیا بھی اتنا نہیں ہوتا. تو آپ وہاں سے اس کو پکڑ سکتے ہیں ان کے میاں سے. اور دوسرا، عورت بھی اسٹگمائزیشن اور اس کے اوپر نام پڑھنے سے بچ جاتی ہے جی کہ یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ ضروری کہ عورت میں ہی کوئی خرابی ہے، بلکہ مرد میں اگر یہ بیماری نہیں ہے تو بچے کو کبھی بھی نہیں ہوگی. دا سیم کہ اگر عورت میں نہیں ہے تب بھی نہیں ہوگی، دونوں میں ہوگی تو ہوگی بچے کو. جی سو یہ تو ایک وہ بیک گراؤنڈ میں نے بتایا کہ جو آلریڈی پریکٹسز ہیں پوری دنیا میں. دوسرا جو آپ کے سوال کا حصہ تھا کہ جی اگر ایک شادی ہو چکی ہے یا ہونی ضروری ہی ہو گئی ہے، تو جی ہاں، جو ایران میں اس وقت پریکٹس ہے کہ وہ میگزیمم ایجوکیٹ کرتے ہیں کہ مائنر سے شادی نہ کریں. دو سچویشنز ہیں، ایک ہے کہ بہت ہی مجبوری ہے، جی مان ہی نہیں رہے، ہونی ہی ہے، جی یا پھر جو ہو چکی ہے. ہمارے یہاں وہ سیگمنٹ بڑا امپورٹنٹ ہے جو ہو چکا ہے. میں نے آج سے 12 سال پہلے جب تھیلیسیمیا میں کام شروع کیا تو میرے ادارے میں اگر 1000 بچے رجسٹر تھے، ان کے گھروں میں 7 مزید بچے ایڈ ہوئے ہیں. ان ایگزسٹنگ 1000 بچوں کے گھروں میں صرف 7 بچے ایڈ آن ہوئے ہیں. جبکہ یہ ایگزامپل آپ کو کہیں اور کسی اور جگہ مشکل ہے ملنا، کیونکہ ہم نے یہ لازمی کر دیا 12 سال میں کہ اگر کوئی ماں جس کے گھر میں ایک تھیلیسیمیا کا بچہ موجود ہے وہ دوبارہ امید سے ہوگی، وہ دوبارہ پریگننٹ ہوگی، تو ہمیں اس کا سی وی ایس سیمپلنگ، جس کو کورونیکولس سیمپلنگ کہتے ہیں، جس کو ہم اردو عام زبان میں ماں کے پیٹ سے بچے کا ٹیشو ٹیسٹ کہتے ہیں، 12ویں سے 14ویں اور 16ویں ہفتے کے درمیان ہماری کوشش ہوتی ہے کہ لازمی کریں. اور اگر بچہ ماں کے پیٹ سے ہم ڈی این اے کا ٹیسٹ کر کے دیکھ لیتے ہیں کہ آنے والا بچہ تھیلیسیمیا میجر کا ہے، تو دارالعلوم کراچی سے خاص طور پہ ہمارے اساتذہ نے یہ فتویٰ لیا ہے، اور اس فتوے کی بنیاد پہ 17 ہفتے سے پہلے بچے کا اسقاط حمل
یعنی ابارشن کیا جا سکتا ہے. جی. اور خوش قسمتی کی بات ہے کہ پاکستان نے وہ اسٹیپ لیا جو ریسٹ آف دی ورلڈ میں ایک ایگزامپل بنا، اور پاکستان کے اس فتوے کی بنیاد پہ ازہر یونیورسٹی نے اس کو انڈورس کیا، اور پورے عرب کنٹریز نے اس کو پریکٹس اسٹارٹ کی. انڈونیشیا، ملیشیا میں اس پہ پریکٹس اسٹارٹ ہوئی. میں نے اپنے ہاتھ سے یہ فتویٰ ان ممالک میں دیا ہے کہ جہاں اس کے بارے میں نہیں پتہ تھا، اور وہاں پہ پھر یہ پریکٹسز اسٹارٹ ہوئی ہیں. سو وی آر اے سکسیزفل کنٹری الحمدللہ. اسلام جو کہ لیٹسٹ ورژن ہے اللہ کے کسی بھی دین کا، اس نے ہمیں اس کی اجازت دی ہے کہ ہم 17 ہفتے سے پہلے ابارشن کر سکتے ہیں. جبکہ بدقسمتی سے جو بیشتر ادارے ہیں وہاں پہ، جہاں پہ مطلب یقیناً بہت جگہوں پہ پریکٹس نہیں کی گئی، تو ہمیں فکر اس بات کی ہے، یا ہمیں محسوس یہ ہوتا ہے کہ جہاں 1000 بچہ تھا، آج وہاں 1500 اور 1800 بچہ انہی گھروں میں پیدا ہو گیا ہے. جی. تو ایٹ لیسٹ جو تھیلیسیمیا سینٹرز ہیں، جو ایگزسٹنگ تھیلیسیمیا سینٹرز ہیں، چاہے سرکاری چاہے غیر سرکاری، آلدو کہ اس موضوع میں بات کرتے ہیں ہم کہ فی الحال سرکاری تھیلیسیمیا سینٹرز ناپید ہیں، مگر جو این جی اوز بیسڈ تھیلیسیمیا سینٹرز ہیں ان کو اس بات پہ بہت سختی کرنی چاہیے کہ اگر ایک بچہ تھیلیسیمیا کا ہے تو دوسرا بچہ اس گھر میں تھیلیسیمیا کا نہیں پیدا ہونا چاہیے. سندھ، بلوچستان، قندھار کا علاقہ اور کچھ ایران کا علاقہ اور کچھ پنجاب کا، ملتان سے اس طرف کا علاقہ، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ پریولیج دی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سعادت دی ہے کہ عمیر ثنا فاؤنڈیشن نے یہ آفر دی ہوئی ہے کہ اگر کسی گھر میں کسی ماں کے پیٹ میں بچہ ہے جو اس کے تھیلیسیمیا مائنر، جس کے ماں باپ ہیں یا ان کے گھر میں آلریڈی ایک تھیلیسیمیا میجر کا بچہ موجود ہے اور وہ پریگننٹ ہوتی ہیں، تو یہ وہ ٹیسٹ ہے جو کہ 15 سے 20 ہزار روپے کا آج کل پاکستان میں مختلف جگہوں پہ ہو رہا ہے. عمیر ثنا فاؤنڈیشن یہ ٹیسٹ کے لیے آفر دیتی ہے کہ جس کے پاس جو پیسہ ہے ہم یہ ٹیسٹ کرائیں گے. 1000 روپیہ ہے، 2000 روپے ایک پائی بھی نہیں ہے، آنے جانے کے پیسے بھی چاہیے، کھانے کے پیسے بھی چاہیے، ابارشن کے پیسے بھی چاہیے. ہم وہ سب اور یہ کی پریکٹس ہم 8 سال سے کر رہے ہیں. اور سب سے اچھی ایگزامپل ہمارے سامنے بدین ڈسٹرکٹ کی ہے اور نواب شاہ ڈسٹرکٹ کی ہے. ان دو ڈسٹرکٹ سے، بدین سے کوئی 350 بچے ہمیں کورونیکولر سیمپلنگ ماں کے پیٹ سے ٹیشو ٹیسٹ کے لیے بھیجے گئے، اور 250 کے قریب 200-250 بچے ہمیں نواب شاہ سے بھیجے گئے. اور ان میں سے تقریباً 70 بچوں کو تھیلیسیمیا، 80 بچوں کو تھیلیسیمیا میجر آیا جو بدین سے آئے، اور 2 کے علاوہ سب نے ابارشن کروایا. تو اگر کوئی لوگوں میں اتنی آگاہی اب بیدار ہو رہی ہے، آگاہی بیدار ہو رہی ہے میڈیا کے تحت. اور دوسرا یہ بالکل ایک ڈیفرنٹ گروپ ہے اکرام صاحب. جس گھر میں ایک تھیلیسیمیا کا بچہ ہو وہ اس بچے کی پریشانی کو، اس کی تکلیف کو محسوس کرتے ہیں، اور وہ اس کو اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ اب ان کے گھر میں دوسرا بچہ نہیں آنا چاہیے، بشرط یہ کہ ہیلتھ کیئر پروفیشنلز ان کو یہ میسج دیں، ان کو یہ آگاہی پہنچائیں، گراس روٹ لیول پہ بیٹھ کے ان سے ان کی زبان میں، ان کے دل کے قریب ہو کے ان سے یہ بات کریں کہ تمہارے ہاں ایک بچہ تھیلیسیمیا کا ہے، اب اگر امید سے ہونا، اب اگر پریگننٹ ہونا تو یہ ٹیسٹ ضرور کرانا. الحمدللہ عمیر ثنا فاؤنڈیشن، عمیر ثنا وہ بچے جو میرے بھائی کے بچے تھے، ان کا خون کی بیماری سے انتقال ہو گیا، ہمارے بچے تو چلے گئے، مگر آنے والا ہم کسی بھی بچے کو اذیت و تکلیف سے بچانا چاہتے ہیں. اور اس میں ہم شکریہ ادا کرتے ہیں ہیلتھ ٹی وی اور دیگر ہمارے جو بھی ہیلتھ جرنلسٹ ہیں، ڈاکٹر اکرام آپ کا، سب کا، کہ یو پیپل آر انسٹرومنٹل. آج بدین میں بیٹھا ہوا، نواب شاہ اور سکھر میں بیٹھا ہوا ایک مریض جو یہ پروگرام دیکھ رہا ہوگا، اس کو یہ میسج جائے گا کہ ٹھیک ہے میرے گھر میں ایک تھیلیسیمیا کا بچہ آ گیا، اب دوسرا بچہ اس لیے نہیں آنا چاہیے کہ میرے پاس 15,000 یا 20,000 کا انتظام نہیں تھا. ہیلتھ ٹی وی کے توسط سے کوئی ہیلتھ ٹی وی پہ فون کر کے یہ پوچھ سکتا ہے کہ جی ہمیں یہ ماں کے پیٹ کا ٹیشو کا ٹیسٹ کرانا ہے، ڈاکٹر اکرام صاحب بتائیں ہم کہاں کریں، ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں. تو انشاءاللہ تعالی ہم اس کو آنر کریں گے، ہم اس کا نہ صرف ایک اس کا ٹیسٹ کریں گے، آگے بھی جو اس کو فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں کریں گے. اشرف صاحب، بے شمار گھرانے ایسے ہوتے ہیں جو ابھی ایکسپیکٹ کر رہے ہوں گے لوگوں، کیونکہ ہمارے ہاں یہ رجحان نہیں پایا جاتا تھا، اس لیے بے شمار ایسے لوگ جوڑے ہیں جنہوں نے کبھی اس چیز کی طرف توجہ بھی نہیں دی. اس حوالے سے میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جب ایسا ایک بچہ دنیا میں آتا ہے جو میجر کا شکار ہو، تھیلیسیمیا میجر کا، تو کس طرح کی علامات ظاہر ہوتی ہیں اور آگے اس کی زندگی میں کس طرح کا علاج درکار ہوتا ہے؟ ڈاکٹر اکرام، تھیلیسیمیا کے بچے عام طور پہ 5-6 مہینے تک بالکل ٹھیک رہتے ہیں، اور بیچارے ہمارے جو سادہ ماں باپ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب یہ تو بالکل ٹھیک تھا، اس کو تو بہت صحت مند بچہ تھا ہمارا، 6 مہینے تک تو اتنا موٹا تھا، اتنا اچھا تھا. اس طرح سے وہ سادہ سی باتیں کرتے ہیں آ کے، اور پھر ہم ان کو بتاتے ہیں کہ جی ہاں ماں کے پیٹ سے جو جس طرح کا خون بن رہا ہوتا ہے وہ عمل 6 مہینے تک جاری رہتا ہے، اور 6 مہینے کی عمر کے بعد بچے کا اپنے ہڈی کے گودے نے کام کرنا ہوتا ہے اور اپنا خون بنانا ہوتا ہے، جو کہ فیل ہو جاتا ہے، اور اس لیے بچوں کا خون کم ہو جاتا ہے. خون کم ہونے کی جو علامات ہیں ان میں سب سے پہلی علامت تو یہ کہ بچہ پیلا مائل ہو جاتا ہے، سفید مائل ہو جاتا ہے.
ایک تو ہوتا ہے جانڈس والا پیلا ہونا، ایک ہوتا ہے سفیدی مائل ہو جانا، جی بالکل سفید سا ہو جاتا ہے بچہ، اس کے پھیکا پھیکا اس کی شکل ہوتی ہے، بالکل اس کے چہرے پہ لال پن یا رونق نہیں ہوتی ہے۔ دوسری علامت یہ کہ اس کا پیٹ پھولنے لگتا ہے، اکثر بچوں کی تلی بڑی ہوتی ہے، تلی بڑی ہوتی ہے تو ان کا پیٹ پھولنے لگتا ہے۔ اس کے علاوہ خون کم ہونے کی وجہ سے جو آپ کو اندازہ ہے کہ بار بار نمونیا اور ڈائریا اس طرح کی شکایتیں انفیکشنز کا بھی رجحان بڑھ جاتا ہے، کیونکہ اس کی امیونٹی ان کی ویسے تو ویک نہیں ہوتی ہے، میں خون کم ہونے کی وجہ سے ان کی نیوٹریشن سپلائی کم ہو جاتی ہے، تیز تیز سانس چلتی ہے، بلڈ سپلائی کم ہوتی ہے، تو بار بار ان کو نمونیا ڈائریا اس طرح کی علامات بھی ہو رہی ہوتی ہیں۔ چنانچہ ان شکایتوں کے ساتھ جب بچہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، ڈاکٹر دیکھتا ہے اس کا خون بہت کم ہے، ڈاکٹر اس کا خون کا ٹیسٹ کراتا ہے۔ یہاں پہ اس بات پہ بھی ہمیں توجہ دینی ہوگی کہ جب ڈاکٹر آپ کے بچے کا کسی مستند لیبارٹری سے خون کا ٹیسٹ کرانے کو کہے تو پلیز جھجکا مت کریے، روکا مت کریے۔ ایک سوئی چبھنے سے ہو سکتا ہے آنے والی زندگی میں آپ کے بچے کے لیے بہت سی آسانیاں ہو جائیں۔ تو خون کا ٹیسٹ ڈاکٹر کو کوئی شوق نہیں کرانے کا، بلکہ وہ آپ کے بچے کی بہتری کے لیے ضرورت ہے آپ کے لیے۔ اور اس ٹیسٹ سے میں جب خون بہت کم نظر آتا ہے تو پھر ڈاکٹر اس چیز کو محسوس کرتا ہے کہ کہیں مجھے اس بچے کو تھیلیسیمیا تو نہیں ہے۔ اگر بچے کا کہیں سے خون بہہ نہیں رہا، کہیں سے خون جا نہیں رہا، پیشاب پخانے سے، جسم سے، کہیں سے، ناک سے، تو پھر اس بات کی فکر شروع ہو جاتی ہے کہ یا تو بچے کی خوراک میں بالکل نیوٹریشن ہی نہیں ہے، آئرن بچہ لے ہی نہیں رہا ہے، اس لیے اس کا خون کم ہے، یا پھر اللہ نہ کرے اس کو تھیلیسیمیا ہے، خاص طور پہ اگر تلی محسوس کی جا رہی ہو۔ چنانچہ ان بچوں کا پھر ایک ٹیسٹ کیا جاتا ہے جس کو ہیموگلوبن الیکٹروفوریسس کہتے ہیں، اور اس خون میں اس ٹیسٹ میں نظر آ جاتا ہے کہ بچہ جو زیادہ تر خون بنا رہا ہے وہ خون ہے کہ جو کہ ماں کے پیٹ سے تھیلیسیمیا کی بنا پر یا ناقص خون، ناقص بنیاد پہ جو بن رہا ہے، ماں کے پیٹ سے جس قسم کا لیا تھا وہی ہے، حالانکہ اس کی عمر وہ شروع ہو گئی ہے کہ اب اس کو بڑوں والا خون بنانا چاہیے، مگر وہ ایڈلٹ ہیموگلوبن نہیں بنا رہا ہوتا بلکہ فیٹل ہیموگلوبن بنا رہا ہوتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو آپ کے سوال کا دوسرا حصہ تھا کہ پھر ان کے علاج، تھوڑی دیر کے لیے باتوں کا سلسلہ روکتا ہوں۔ ناظرین، وقت ہوا ایک چھوٹی سی کمرشل بریک کا، بریک سے واپس آ کر باتوں کا سلسلہ یہیں سے واپس جوڑا جائے گا۔ اسٹے ود اس۔